حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ أو كما قال۔ بڑا مختصر سا جملہ، اور ہماری موجودہ دور میں جو ہماری صورتحال ہے اس کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایسے کو دیکھے جو تم میں مالی اعتبار سے، دنیا کے معاملے میں، ہر اعتبار سے تم سے اعلیٰ ہو، تو اسے دیکھ کر پریشان مت ہوا کرو، فکر مند مت ہوا کرو، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھا کرو جو تم سے صحت میں بھی نیچے ہے، صورت میں بھی اور مال میں بھی تم سے کم تر ہے۔ اگر تم یہ اپنے لیے تدبیر اختیار کر لو گے تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے سے بچ جاؤ گے۔ اب اس میں اتنی بڑی نصیحت ہے کہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں اس دور کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہمارا جو نیا جس دور کا جو بچہ ہے وہ جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بس راتوں رات جو ہے کسی مقام پر پہنچ جاؤں، مجھے زیرو سے شروع نہ ہونا پڑے، بس میں فوری جو ہے رات کو میں سوؤں اور صبح میں اٹھوں تو میں مالدار ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ سوچ ہے جس سوچ کو لے کر ہمارے ہاں آہستہ 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 لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ وہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں پھر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ محنت کریں، یہ محنت آپ کے ذمہ ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی کوشش کا نتیجہ ملتا ہے، کہ اس کے ذمہ ہے کسب کرنا، کوشش کرنا۔ یعنی آپ کسان کو دیکھیں کہ وہ اپنی زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، بیج بو کر اس میں اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر یہ سردیاں، گرمیاں، گرم ٹھنڈی ہواؤں کے بعد جا کے اس کی فصل جو ہے اس کو تیار ملتی ہے۔ اس میں بھی وہ ہو سکتا ہے فصل اپنے انتہا تک نہ پہنچے، اس سے پہلے اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح یہ اپنی نئی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے یہ جو معاملہ ہے راتوں رات حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں کسی بھی شخص کو دیکھیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی معاملہ اکثر پیش آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ ہمارے عہد میں آنکھ کھولتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد چکا چوند دیکھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہمیں نفسیاتی طور پہ خراب کیا ہمارے اس میڈیا نے، کہ میڈیا نے ہر وہ رخ دکھایا جو ہماری تربیت کے لیے منفی عمل جو ہے اس کا وہ مرقع ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حسین سا ہمیں سبق دیا کہ دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر نہ دیکھنا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھنا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو تم سے بھی نیچے ہیں، اور جب دین کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا۔ لیکن ہمارا جب ہم اپنا کوئی گول نہ سیٹ کریں، اپنا کوئی ایم نہ بنا لیں، ہمارے بچوں کا کوئی ایم نہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نہ ادارے، تعلیمی ادارے، نہ ہماری سوسائٹی، نہ ہم لوگ ہم خود اپنے بچوں کو کوئی سبق نہیں دے سکے کہ بچے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ ہم نے ان پر اتنا وزن لاد دیا، ہم اور ان کو خواب دکھاتے تم نے مالدار بننا ہے، پیسہ لے کر آنا ہے۔ اب اس طرح تو نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں، تو ہمارا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے لیونگ اسٹینڈرڈ یہ بنا لیا۔ ایک مسلمان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے اپنے معاشرے میں لیونگ اسٹینڈرڈ یہ سیٹ کر لیا کہ جی یہاں جو مالدار ہوتا ہے، یہاں جو پیسے والا ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو ساتھ خون معاف، تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچوں، اور اس مقام کو راتوں رات تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں
کہ ہم یہ سبق خود بھی لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹے ہمیشہ سیڑھی پر نیچے سے پہلا پاؤں پہلے زینے پر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد سے آپ جتنا اوپر جانے کی کوشش کریں گے آپ کو محنت اتنی زیادہ کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو محنت نہ کرنی پڑے۔ وہ ایک حکایت ہم نے کئی بار سنی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے بیٹھے بٹھائے روزی نہیں دے سکتا، کیوں میرے ذمہ یہ لگایا ہے کہ مجھے کسب کرنا پڑے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی معاملہ ہوا، انہیں پکڑ کے کوتوالی نے جیل میں ڈال دیا، اور جب وہاں 3-4 دن گزرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایتیں کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میرا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، تو مجھے یہاں جیل میں قید۔ تو پھر تعلیم کے طور پہ کہا گیا کہ بیٹھے بٹھائے تو پھر ایسے ہی ملتا کھانے، بیٹھے بٹھائے تو پھر ایسے ہی ملتا۔ ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں کفایت والی روزی عطا فرمائے، یہ ضرور دعا مانگی جائے۔ اور اس دعا کا ہمیں سبق قرآن سے ملتا ہے، احادیث طیبہ سے ملتا ہے کہ محنت ہمارے ذمہ ہے، اور اس محنت کرنے کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے باری تعالیٰ تو ہماری محنت میں حقیقی رنگ تو نے بھرنا۔ تو ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ ہی صحیح، ٹوٹا پھوٹا صحیح، لیکن اے مولا ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمیں رزق حلال، رزق فراخ عطا فرما، اور اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ، اپنے رزاق وہاب جواد ہونے کا صدقہ۔ تو نے کہا نا کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں سے حیا کرتا ہے، تجھے تیری حیا کا واسطہ کہ ہمیں رزق حلال، رزق فراخ عطا فرما، ہماری اولادوں کو رزق حلال، رزق فراخ عطا فرما، آمین ثم آمین۔